وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی رستے پر نہیں ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی رستے پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی بات وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین۔ پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، پس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے، بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ تو پاک ہے اور بالا تر ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی ہی خوش ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی تم ان کے خواہشات کی پیروی کرو گے، باوجود یکا تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہو، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے
یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور نیز میں نے ساری دنیا جہاں والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے۔ تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس شہر کے باشندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے، ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما۔ کہا کہ جو کافر ہو جائیں اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مطیع بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما۔ بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو آپ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، اور کتاب دانائی کی باتیں سکھایا کریں، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کریں۔ بلا شبہ تو بڑا زبردست غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگرانی کر سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بے وقوف اور نادان ہے، اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی ان کو صلحاء کی جماعت میں شمار کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہاں کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب وفات پانے لگے؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی کیا کرو گے تو سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تم پہلے ہی سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، وہ مشرکین میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، اور نیز اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی ایک ہی خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسا کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور وہ نہ مانیں تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے، بس تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی تمہاری بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اور ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اور وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اعنتم عالم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم قائل ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب یہ احمق لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا ہے؟ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے، اور وہی جس کو چاہے راستہ سیدھا بتا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔ اور یہ قبلے کا بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا مگر ان پر نہیں گرا ہوا جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہرے کو اسی کی یعنی مسجد حرام ہی کی جانب کیا کرو، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود وحی آنے کے تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
جن کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی ہے، وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسا اپنے بیٹوں کو، اور بعض ان میں سے حق بات کو چھپاتے ہیں اگرچہ خوب جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یہ حق اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہے، تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے۔ تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو، تم خواہ کہیں ہو، اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی اصلاً بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف رکھا کرو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ تم نماز میں اسی طرف رکھا کرو، تاکہ مخالفین ان کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو ظالم ہیں تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں، اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور جو ہماری آیت تم کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے، اور کتاب الہی سکھاتا ہے، اور حکمت کی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہ جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونَ۔ تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو ایک معزز اور ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے ان حواس سے اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔